السلام علیکم، میں ہوں عابد علی۔ ناظرین، جب اس ارض پاک کو ریاست ہائے ہندوستان سے علیحدہ کیا جا رہا تھا، تب احرار اسلام کے سید عطا اللہ شاہ بخاری اس پاکستان کو بنانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن جب پاکستان وجود میں آیا تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ کسی نے پوچھا کہ شاہ جی آپ تو پاکستان کے بننے کے حق میں ہی نہیں تھے، اب ادھر کدھر؟ فرمانے لگے کہ مسجد کے بنانے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مسجد بن جانے کے بعد اس کے تقدس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اسی ارض پاک کے چیف جسٹس گلزار نے گزشتہ کل ریمارکس دیے ہیں اور ایک مسجد کے حوالے سے دیے ہیں۔ کہا ہے کہ اس مسجد کو شہید کر دو، یہ مسجد نہیں قیام گاہ ہے، یہاں کی بجلی فری ہے، مراعات کے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی کو چیف جسٹس صاحب مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایک ہفتے کے اندر یہ مسجد نہ گرائی تو تمہیں گھر بھیج دیں گے۔ ناظرین، ایسا ہی ایک واقعہ مشرف کے دور میں ہوا تھا، جب لاہور ہائی بار کی مسجد کو راتوں رات ملیامیٹ کر دیا گیا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ لاہور ہائی بار کے قریب کا جو چرچ ہے، ان لوگوں نے یہ ساری سازش رچی تھی اور ان کو اذان سے تکلیف ہوتی تھی۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک ریاست مدینہ وہ تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو انہوں نے وہاں مسلمانوں کی ضروریات کے لیے ان کے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ خود مسجد کا تعین کیا ہے، مسجد کے لیے جگہ کا انتخاب کیا ہے، مسجد کے لیے جگہ خریدی اور مسجد تعمیر کر کے دی ہے۔ وہ ریاست مدینہ کے والی ایک تو وہ تھے، اور ایک آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ سے مساجد مدارس تو بننے سے رہی، لیکن اگر بالفرض عامت الناس اپنی ضرورت کے لیے مسجد تعمیر کر بھی لیتی ہے تو آپ ان مساجد کو شہید کرنے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا حق تو یہ بنتا تھا، ریاست مدینہ کے دعویداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ مساجد تعمیر کر کے دیتے۔ اور فقہی مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض ایک ریاست کی زمین پر مسجد تعمیر ہو بھی جاتی ہے تو وہ مسجد کی جو جگہ ہوگی وہ قیامت تک کے لیے مسجد کے لیے مختص ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کا قیام جب ایک دفعہ عمل میں آ گیا، وہ زمین مسجد کے لیے مختص ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب، ریاست مدینہ کی دعویداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ مساجد تعمیر کرتے ہیں، نہ کہ مودی سرکار کی طرح یا اس سے پہلے کی جو ہندو سرکاریں تھیں جنہوں نے بابری مسجد کو ملیامیٹ کر دیا، ان کے جو ہے نا آپ نقش قدم پر چلے اور مساجد کو شہید کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دیں۔ یہ ریاست مدینہ کی دعویداری کا بالکل بھی تقاضا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ مساجد کی جو شہادت کا یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، اس حوالے سے تمام مسلمانوں کا موقف وہی ہے جو راشد سمرو صاحب کا ہے۔ مسلمانوں کے جذبات کی نمائندگی کرنے کے لیے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کو اور ان کے ذمہ داران کو، ان کے کارکنان کو، کہ انہوں نے مساجد کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اور اس حوالے سے دو ٹوک موقف قائم کیا کہ ریاست مدینہ کے نام نہاد دعوے داروں، یا تو تم مساجد شہید کرو گے یا ہماری گردنیں کاٹو گے۔ آخر میں انتہائی درد دل کے ساتھ ریاست مدینہ کے دعوے داروں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت اسلامی مملکت پاکستان کے حکمران ہونے کے آپ کا موقف ہونا کیا چاہیے، اور مساجد کے حوالے سے آپ کس قسم کا کردار پیش کرنا چاہیے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ وہ کردار پیش کریں جو حقیقی ریاست مدینہ کے والی نے پیش کیا تھا، کہ مساجد کی تعمیر کی تھی، مدارس کو ترویج دی تھی، یا آپ خدا نخواستہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیں گے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا اور اسلامی شعائر کو ملیامیٹ کرنے کی جو ہے نا انہوں نے قسم کھائی تھی؟